بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام و نسب، قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ، اسی طرح قوم بنی اسرائیل کا فرعونیوں اور قبطیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق فرعون کا خواب دیکھنا، اور اسی طرح فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش روکنے کے لیے ہر ممکنہ اقدام اٹھانا، اور قریب 70,000 یا 12,000 بچوں کو قتل کرنا، اور اس طرح کے واقعات، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر اللہ کا آپ کی حفاظت کرنا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا کسی ذریعے سے فرعون کے محل میں پہنچ جانا اور اس ہی کی پرورش میں آ جانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہوں نے دعوت حق کا سلسلہ آہستہ آہستہ شروع کیا، اور ایک دفعہ ایک آدمی غلطی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، جس کی پاداش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ مدین میں ایک کنویں پر پہنچے، جہاں پر دو خواتین کو دیکھا۔ ان خواتین کو دیکھا کہ وہ ایک طرف کھڑی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلانے میں مدد کی۔ اب اس کے بعد کے واقعات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر مصر سے مدین تک طے کر کے آئے تھے۔ بھوک، پیاس اور شدت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا تھا، اور ظاہری طور پر کوئی سبب بھی موجود نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو خواتین کی مدد کی اور کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ دونوں بیویاں جب معمول سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو والد نے دریافت کیا کہ آج وقت سے پہلے کیسے آ گئی ہو۔ یاد رہے کہ یہ دونوں بیویاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے جواب میں مسافر کا تمام حال سنایا، پانی پلانے اور ڈول نکالنے کا قصہ بھی سنایا، اور چونکہ حضرت موسیٰ بکریوں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے، اس بنا پر صاحبزادیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسافر سمجھا۔ والد نے اسی وقت ایک صاحبزادی کو بھیجا کہ اس کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ بی بی حاضر خدمت ہوئی۔ چنانچہ سورہ قصص میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر ان دونوں میں سے ایک آئی شرم سے چلتی ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو، تم ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ ان صاحبزادیوں کا نام صفورہ اور شرحہ تھا، اور جو آپ کو بلانے آئی تھی وہ حضرت صفورہ تھیں۔ وہ اس طرح کی جس طرح پاک دامن عفیفہ عورتوں کا دستور ہوتا ہے کہ شرم و حیا سے چادر میں لپٹی ہوئی پردے کے ساتھ چل رہی تھیں، منہ بھی چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئے تھیں۔ پھر اس دانائی اور صداقت کو دیکھیے کہ صرف یہی نہیں کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ اس میں شبہ کی باتوں کی گنجائش تھی۔ صاف کہہ دیا کہ میرے والد آپ کو آپ کی مزدوری دینے کے لیے اور احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ کیا۔ حضرت صفورہ نے آنچل سے منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ آگے چل رہے تھے اور آپ پیچھے چل رہی تھی، اور راستہ بتانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس گلی کی طرف مڑنا ہوتا اسی طرف کنکر پھینک دیتی تو آپ اس طرف مڑ جاتے۔ اس طرح آپ ان کے گھر پہنچ گئے، اور وہاں حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی اور اپنا تمام واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب نے آپ کو تسلی دی کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ ظالموں کے پنجے سے چھوٹ آئے ہو۔ پھر حضرت موسیٰ کو صلہ یعنی اجر دینا چاہا، مزدوری دینا چاہی، تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں بھلے کام پر کوئی اجرت نہیں لیا کرتے۔ اس پر حضرت شعیب نے فرمایا کہ میں بھی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں کسی معمولی سے معمولی خدمت کو بھی نظر انداز کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ اتنے میں ان صاحبزادیوں میں سے ایک نے اپنے والد کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کو ملازم رکھ لیجئے۔ چنانچہ سورہ قصص میں اللہ پاک نے اس کو یوں بیان کیا، یا ابت استاجرہ ان خیر
من استأجرت القوی الامین، ان میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان اس کو ملازم رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہے جو مضبوط ہو اور امانت دار ہو۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ توجہ دلانے والی وہ صاحبزادی تھی جو آپ کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ والد نے پوچھا کہ بیٹی تم نے کیسے جان لیا کہ یہ دونوں وصف اس میں ہیں؟ بیٹی نے کنویں سے پتھر ہٹانے والا واقعہ سنایا کہ اس سے آپ کی قوت کا اندازہ لگ جائے، اور یوں کہا کہ ان کی امانتداری کا علم اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تو یہ راستہ سے ناواقف تھے۔ میں آگے ہوگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم میرے پیچھے چلو اور جہاں راستہ بدلنا ہو اس طرح کنکر پھینک دینا، میں سمجھ لوں گا کہ مجھے اس راستہ پر چلنا چاہیے تاکہ تمہاری ایڑیاں نظر نہ آئیں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو مزدوری کے طور پر رکھ لیا۔ یہ روایت ابن کثیر سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے ان کو ضرورت تھی کہ کوئی نیک آدمی ملے جو ان کی بکریوں کی دیکھ بھال بھی کرے، اور اس کے ساتھ ان دو لڑکیوں میں سے کسی ایک کا رشتہ بھی کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ سلام دعا کے بعد حضرت شعیب نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کر دیا، جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ پاک فرماتے ہیں قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے ہے، اور میں تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ نے چاہا تو تم مجھ کو بھلا آدمی پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی پیشکش کو قبول کر لیا اور نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور 8 سال کی خدمت اس کا مہر مقرر ہوا، اور 10 سال پورے کرنے کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ حضرت شعیب نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے یہاں نوکروں اور ملازموں کے ساتھ سخت برتاؤ نہیں کیا جاتا جو کہ عام طور سے ہوتا ہے، اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ آپ مجھے شائستہ اور بھلے لوگوں میں سے پائیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور اللہ ہمارے قول و قرار پر گواہ ہے۔ چونکہ حضرت شعیب نے اس وقت کی پابندی اور سخت برتاؤ سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ نے بھی اس ملازمت کو قبول فرما لیا، اور حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں 10 سال پورے کیے۔ اب علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر کے حضرت شعیب سے رخصتی چاہی کہ اب میں اپنی والدہ اور بہن بھائی سے ملنے کے لیے مصر جاتا ہوں، اور جس خطرے کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا کہ فرعونی سپاہی میری گرفتاری اور قتل کے در پہ تھے، عرصہ دراز گزرنے کے بعد اب وہ خطرہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ حضرت شعیب نے ان کو بمائے اہلیہ کے کچھ مال اور سامان دے کر رخصت فرما دیا۔ راستہ میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا، اہلیہ قریب الولادت تھیں، غیر معروف راستہ اور جنگل میں راستہ سے ہٹ کر کوہ طور کے مغربی اور داہنی سمت میں جا نکلے۔ رات اندھیری اور سرد تھی، اسی حال میں اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے سردی سے بچاؤ کے لیے آگ جلانا چاہی۔ اس زمانے میں ماچس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، اس کے بجائے چکماک پتھر استعمال کیا جاتا تھا، اس کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ اس پتھر کو استعمال کیا مگر اس سے آگ نہ نکلی۔ اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی جو در حقیقت نور تھا، تو اہلیہ نے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں آگ لینے جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا مل جائے تو راستہ بھی معلوم کر لوں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے، اور جب قریب پہنچے تو عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے گرا رہی ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ اس کا کوئی پتا یا شاخ جلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور آگ نے درخت کی تر و تازگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر کچھ دیر اس کے انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید آگ کی کوئی چنگاری زمین پر گرے تو اٹھا لیں۔ جب دیر تک ایسا نہ ہوا تو حضرت موسیٰ گھاس وغیرہ کے کچھ تنکے جمع کر کے
آگ کے قریب آ گئے تو یہ آگ پیچھے ہٹ گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ آگ ان کی طرف بڑھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر پیچھے کی جانب ہٹ گئی۔ بہرحال آگ حاصل کرنے کا مطلب پورا نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حیرانی کے عالم میں کھڑے تھے کہ غیبی آواز آئی، انی ان اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہوں۔ تفسیر بحر محیط اور روح معانی وغیرہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے یکساں آ رہی تھی، اس کی کوئی جہت متعین نہیں تھی، اور سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ بدن کے تمام اعضاء سے سنا گیا، جو کہ ایک معجزہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آواز کا حاصل یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے تھے وہ آگ نہیں بلکہ اللہ کے ایک نور کی تجلی ہے، اور فرمایا کہ میں ہی آپ کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ کو کس طرح یقین ہوا کہ یہ حق تعالیٰ کی آواز ہے؟ اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اس پر مطمئن کر دیا کہ وہ یقین کر لے کہ یہ آواز اللہ ہی کی ہے۔ دوسرے یہ کہ آواز سننے میں تمام اعضاء کانوں کے ساتھ برابر شریک تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہی ہے۔ روح المعانی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ کے لفظ سے آواز دی گئی تو انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے کی جگہ معلوم نہیں، آپ کہاں ہیں؟ تو جواب ملا کہ میں تیرے اوپر نیچے آگے پیچھے اور تیرے ساتھ ہوں۔ پھر عرض کیا یہ کلام خود آپ ہی کا سن رہا ہوں یا آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کا؟ تو جواب ملا کہ میں ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ پھر حکم ہوا فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اپنی دونوں جوتیاں اتار دیجئے کیونکہ آپ ایک طویٰ نامی مقدس میدان میں ہیں۔ یہ اس لیے حکم ہوا کہ تعظیم کرانی مقصود تھی، جیسا کہ کعبہ میں جاتے وقت جوتیاں اتارا کرتے ہیں، یا اس لیے کہ بابرکت جگہ پر پاؤں پڑے۔ طویٰ اس وادی کا نام اللہ تعالیٰ نے زمین کے خاص حصوں کو اپنے حکمت سے خاص امتیاز اور شرف بخشا ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، اور وادی ذی طویٰ بھی انہی مقدس مقامات میں سے ہے جو کوہ طور کے دامن میں واقع ہیں۔ یہ ساری تفصیلات تفسیر قرطبی سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ تمہیں تمام لوگوں میں سے ممتاز اور پسندیدہ کر کے ہم کلامی کا شرف کیوں بخشا؟ آپ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ تیری طرح اور کوئی میری طرف جھکا نہیں، اب تو میری وحی کو کان لگا کر سن، میں ہی معبود ہوں اور کوئی نہیں، یہی پہلا فریضہ ہے، تو صرف میری عبادت کے لیے ہے، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا، میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا، یہ میری یاد کا بہترین طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو یوں ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے دوسرے بھی کام ہیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو زمین پر ڈال دیا تو یکایک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ انہیں بھی یقین ہو جائے کہ لکڑی ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ اب فرمایا اس کو پھینک دیجئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ وہ پھینکتے ہی زمین پر ایک زبردست اژدہے کی صورت میں پھنپھناتی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ایسا خوفناک اژدہا پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ ایک درخت سامنے آ گیا تو اسے ہضم کر گیا، ایک پتھر کی چٹان راستے میں آ گئی تو اس کو بھی لقمہ بنا لیا۔ یہ حال دیکھتے ہی حضرت موسیٰ الٹے پاؤں بھاگے، جیسا کہ سورہ قصص میں فرمایا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا جیسے کہ ایک تیز رفتار سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز دی گئی ہے موسیٰ اس کو پکڑ لے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر فرمایا ڈر نہیں، اس کو پکڑ لے، پھر بھی جھجک باقی رہی۔ پھر فرمایا تو ہمارے امن میں ہے، اب ہاتھ بڑھا کر پکڑ لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ فرمان خداوندی کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے لکڑی زمین پر پھینک دی، پھر آپ کی نگاہ ادھر ادھر ہو گئی۔ اب جو نظر ڈالی
بجائے لکڑی کے ایک خوفناک اژدہا دکھائی دیا جو اس طرح چل رہا تھا جیسے کسی کی جستجو میں ہو۔ پھر اونٹنی جیسے بڑے بڑے پتھروں کو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے اونچے اونچے درختوں کو ایک ہی لقمے میں پیٹ میں پہنچا رہا تھا۔ آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس ہیبت ناک خونخوار اژدہے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سہم گئے اور پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر خدا کی ہم کلامی یاد آ گئی تو شرما کر ٹھہر گئے۔ وہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ لوٹ کر وہیں آ جاؤ جہاں پر تھے۔ آپ واپس لوٹے لیکن نہایت خوفزدہ تھے، تو حکم ہوا کہ اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لو اور کچھ خوف نہ کرو، ہم اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام صوف کا کمبل اوڑے ہوئے تھے جسے ایک کانٹے سے اٹکا رکھا تھا۔ آپ نے اس کمبل کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر اس ہیبت ناک اژدہے کو پکڑنا چاہا تو فرشتے نے کہا کہ موسیٰ، اگر خدا اسے کاٹنے کا حکم دے تو کیا یہ تیرا کمبل بچا سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، لیکن یہ حرکت مجھ سے ضعف کی وجہ سے سرزد ہوئی۔ میں کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا ہوں۔ اب دلیری کے ساتھ کمبل ہٹا کر ہاتھ سے اس کا سر پکڑ لیا تو اسی وقت وہ اژدہا پھر سے لکڑی میں تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ قرآن میں اللہ پاک اس کو یوں فرماتے ہیں، قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى، فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم دوبارہ اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ آپ کو دوسرا معجزہ یہ عطا کیا گیا، فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر پھر اسے نکال لو، وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا، یہ نہیں کہ برس کی بیماری ہو یا کوئی اور عیب۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور تم اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا لو تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس لے جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے دو سندیں ہیں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یہ دونوں معجزے یہیں پر اس لیے ملے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ یہ دونوں معجزے دیکھ کر حضرت موسیٰ کو بھی یقین ہو گیا کہ کلام کرنے والے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات مبارکہ تھی۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل 9 معجزات عطا کیے۔ چنانچہ اجمالاً اگر ان کا ذکر کریں تو پہلے نمبر پر قحط، دوسرا میووں کا نقصان، تیسرا طوفان، چوتھا ٹڈی یعنی ٹڈی دل کا لشکر، پانچواں چیچڑیوں کا لشکر، چھٹا مینڈکوں کا عذاب، ساتواں خون کا عذاب، آٹھواں عصا یعنی یہی جو آپ کے سامنے بیان ہوا، نوواں ید بیضا یعنی چمکتا ہوا ہاتھ۔ اور اس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلے معجزات عطا کیے۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا، اذهب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، کہ آپ فرعون کے پاس جائیے کہ وہ بہت حد سے نکل رہا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ نے بچپن میں اپنے منہ میں انگارہ رکھ لیا تھا، جس کا تفصیلی واقعہ ہم اس کے پہلے حصے میں بیان کر چکے ہیں۔ اس بنا پر آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ اس موقع پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ساتھ ہی اپنے اس اہم اور عالیشان کام میں حضرت ہارون جو کہ آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی درخواست کر دی اور اس کام کو آسان کرنے کی بھی التجا کی۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری، جس کا ترجمہ یہ ہے، موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجیے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دیجیے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجیے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے خاندان سے میرے لیے ایک مددگار مقرر کر دیجیے، ہارون جو کہ میرے بھائی ہیں، اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کیجیے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دیجیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی، مجھ سے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بالکل تسلی رکھیں، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، میری مدد ہر وقت آپ دونوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو ہر طرح سے تسلی دی، پھر آپ علیہ السلام مطمئن ہو کر کوہ طور سے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام سدی مفسر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیضیاب ہوئے اور دعوت و تبلیغ حق میں کامیابی اور کامرانی کا مزدہ پا کر
وادی مقدس سے اتر کر اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ ان کو لے کر تعمیل حکم الہی کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ خاموشی سے اپنے مکان تک پہنچ گئے مگر اندر داخل نہ ہوئے اور اپنی والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک مہمان نواز گھرانہ تھا۔ آپ کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون بھی آ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ فرشتہ منصب نبوت اور حضرت موسیٰ کی آمد کی خبر دے دی تھی۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون پر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انہیں نبی بنوا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آئے اور اپنے بھائی سے لپٹ گئے، پھر ان کے اہل و عیال کو بھی گھر کے اندر بلا لیا اور والدہ کو بھی تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ تب تو سارا خاندان آپس میں گلے ملا اور بھائیوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی روداد سنائی، اور اس طرح ایک ماں سے اس کا مکرم محترم فرزند اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت کا انعام پا کر 10 سال کی جدائی کے بعد مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول فرما لیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ السلام پر ہونے والے احسانات کا تذکرہ بھی کر دیا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے اس کو تفصیل سے کچھ یوں بیان کیا، جن آیات کا ترجمہ یہ ہے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا وہ تمہیں دے دیا گیا۔ ہم نے تمہارے اوپر ایک بار اور احسان کیا جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی جو وحی کی جا رہی تھی۔ اس کو صندوق میں رکھو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے۔ اس کو ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ جبکہ تمہاری بہن چلتی ہوئی آئی، پھر وہ کہنے لگی کیا میں تم لوگوں کو اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے؟ بس ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور اس کا غم نہ رہے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے تم کو خوب جانچا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم ایک اندازے پر آ گئے اے موسیٰ، اور میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ حدیث الفتون کے نام سے ایک طویل حدیث سنن نسائی کتاب التفسیر میں بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منقول ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت مذکورہ کی تفسیر دریافت کی اور میں نے پوچھا کہ اس میں فتون سے کیا مراد ہے، تو حضرت ابن عباس نے حضرت موسیٰ کا واقعہ ابتدا سے بیان شروع کیا، اور جب حضرت موسیٰ کی پیدائش تک پہنچے تو فرمایا کہ ان کی والدہ پر رنج و غم طاری تھا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ قصہ کو پہنچا کر فرمایا کہ اے جبیر، یہ پہلا فتون تھا، اور پھر قصہ بیان شروع کیا، اور جب یہاں تک پہنچے کہ جب لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو اطلاع ملی کہ فرعون کے گھر لڑکا آیا ہے تو چھریاں لے کر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ لڑکے کو قتل کریں۔ یہاں پہنچ کر پھر حضرت ابن جبیر کو مخاطب کیا کہ یہ دوسرا فتون تھا۔ پھر بیان کرتے ہوئے جب دائیوں کے واقعہ تک پہنچے اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھرانے کی خبر دیتی ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ پیے گا، وہ خوب اچھی طرح اس کی پرورش کریں گے۔ یہ سن کر محل میں موجود کنیزوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بچے کی ماں ہو یا کوئی خاص عزیز ہو، اس لیے یہ بچی اتنے وثوق سے کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہوں گے۔ تو اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی۔ ابن عباس نے یہاں پہنچ کر ابن جبیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تیسرا فتون تھا۔ پھر بیان کرتے ہوئے جب یہاں تک پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر زور سے کھینچی اور منہ پر تمانچہ رسید کیا تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر فرمایا کہ یہ چوتھا فتون تھا۔ پھر جب یہاں پہنچے کہ حضرت موسیٰ نے ایک فرعونی کو قتل کیا اور مدین روانہ ہو گئے، یہاں پہنچ کر حضرت سعید بن جبیر کو مخاطب کرتے ہوئے ابن عباس نے فرمایا کہ یہ پانچواں فتون تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فتون کے اس واقعہ کو قرار دیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پر موت منڈلاتی نظر آئی اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت سے بچاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور فرعون کو نصیحت کرو۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انہ طغی
فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، بس اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ پھر ان دونوں نے عرض کیا کہ الہی ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور زیادہ سرکش نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی کہ تم بے خوف ہو کر اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام اس تک پہنچاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، فرمایا کہ تم اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ دونوں بھائیوں کو حسب حکم فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے اس کے محل تشریف لے جانے کا حکم ہوا، تو یہ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے، لیکن انہیں اس کے دربار میں جانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ دونوں دروازے پر ٹھہرے رہے، پھر بہت سے پردوں سے گزر کر ملنے کی اجازت ملی تو دونوں نے فرعون سے کہا کہ انا رسول ربک، یعنی ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے پیغمبر ہیں۔ فرعون نے پوچھا فمر ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ اور ہارون نے وہ بات کہی جس کا ذکر قرآن نے کیا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی پھر رہنمائی فرمائی۔ اس پر فرعون نے پوچھا کہ تم دونوں کیا چاہتے ہو، اور ساتھ ہی قبطی مقتول کا واقعہ ذکر کر کے حضرت موسیٰ کو مجرم ٹھہرایا اور اپنے گھر میں ان کی پرورش کا احسان جتایا۔ حضرت موسیٰ نے وہ جواب دیا جو قرآن میں مذکور ہے، یعنی مقتول کے معاملہ میں تو میں اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کر کے ناواقفیت کا عذر ظاہر کر چکا ہوں، اور گھر میں پرورش جتلانے کا یہ جواب دیا کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں تقدیر نے مجھے تمہارے گھر پہنچا دیا، اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں قال فعلتها اذا وانا من الضالین ففررت منکم لما خفتکم فوهب لي ربی حکما وجعلنی من المرسلین وتلك نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل۔ سورہ شعراء کی آیتیں ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، موسیٰ نے فرمایا وہ غلطی میں نے اس وقت کی تھی جب میں ناواقف تھا، پھر جب مجھے تم لوگوں سے ڈر لگا تو میں تمہارے درمیان سے نکل گیا، پھر مجھ کو میرے رب نے سمجھداری عطا فرمائی اور مجھ کو رسولوں میں سے بنا دیا۔ یہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو دو حکم ارشاد فرمائے، ایک یہ کہ تم خود ایمان لاؤ، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ بنی اسرائیل ملک شام کے باشندے تھے اور وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن فرعون ان کو جانے نہیں دیتا تھا۔ اس طرح 400 سال سے وہ اس کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی تعداد اس وقت 6,30,000 کے لگ بھگ تھی۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو پیغام حق پہنچانے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر جو ظلم اس نے کر رکھا تھا اس سے باز آنے اور ان کو آزاد چھوڑنے کی ہدایت فرمائی، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو طویل ہوتے ہوتے مناظرہ کی شکل میں بدل گئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ فرعون نے اپنی رعیت کو بہکا رکھا تھا اور انہیں یقین دلا رکھا تھا کہ معبود اور رب صرف میں ہی ہوں، میرے سوا معبود کوئی نہیں، اس لیے ان سب کا عقیدہ یہی تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ انا رسول رب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، تو فرعون نے کہا کہ وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا ہے؟ یہ سرے سے خدا کا منکر تھا اور اپنے ہی عقیدے کو ظاہر کرتا تھا، اور ایک ایک کو یہی عقیدہ گھونٹ کر پلا رکھا تھا کہ گو اس کے خلاف دلائل اور براہین اس کے سامنے کھل گئے تھے۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ وہ سب کا مالک، سب کا خالق، سب پر قادر ہے، سب کا معبود اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ عالم علوی آسمان اور اس کی مخلوق، اور عالم سفلی زمین اور اس کی کائنات، سب اسی کی پیدا کردہ ہے، ان کے درمیان کی چیزیں ہوں، ہوا، پرندے وغیرہ، سب اس کے سامنے پست اور اس کی عبادت گزار ہیں۔ اگر تمہارے دل یقین کی دولت سے خالی نہیں ہوتے، اگر تمہاری نگاہیں روشن ہوتی، تو رب العالمین کی یہ اوصاف اس کی ذات کو ماننے کے لیے کافی ہیں۔ یہ روایت ابن کثیر سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دلائل میں سے دلیل یہ رکھی کہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب کا جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ یہ سن کر فرعون چونکہ فرعون سے جواب نہ بن سکا،
اس لیے بات کو مذاق میں ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے سکھائے ہوئے عقیدے پر جمانے کے لیے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، سنو، یہ میرے سوا کسی اور کو خدا مانتا ہے، حیرت کی بات ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بے التفاتی سے گھبرائے نہیں اور وجود خداوندی کے دلائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی۔ آج اگر فرعون کو خدا مانتے ہو تو ذرا یہ سوچو کہ فرعون سے پہلے جہاں والوں کا خدا کون تھا؟ اس کے وجود سے پہلے زمین و آسمان کا وجود تھا تو ان کا موجد کون تھا؟ بس وہی میرا رب ہے، وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرعون دلائل کی اس بارش کی تاب نہ لا سکا اور کہنے لگا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اپنی دلیلوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کی لو باتوں کو نظر انداز کر کے فرمانے لگے، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، وہ سورج چاند اور ستارے مشرق سے چڑھاتا ہے اور مغرب میں اتارتا ہے۔ اگر فرعون اپنی خدائی دعویٰ میں سچا ہے تو ذرا ایک دن اس کے خلاف کر کے دکھا دے کہ مغرب سے نکالے اور مشرق کو لے جائے۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بادشاہ سے مناظرے کے وقت کہی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واضح دلیلیں سن کر فرعون کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ سوچنے لگا کہ اگر میں نے اس میں سے کسی بات کو بھی نہ مانا اور یہ واضح اور روشن دلیلیں سب لوگوں پر اثر انداز ہو گئیں تو میری خدائی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اس لیے اب اس نے اپنی قوت کو استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا اور کہا، لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، فرعون نے کہا اگر تم میرے سوا کسی کو معبود بناتے ہو تو میں تم کو قید کر دوں گا۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر سے نقل کی ہیں۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعے کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد کا حصہ ہم آپ کے سامنے تیسرے حصے میں بیان کریں گے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے دیگر کے بعد کے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ امید واسق ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اور ان کے اندر بیان کیے ہوئے ٹاپکس اور مضامین پسند آتے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں، ہمارے چینل کا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔